السلام علیکم۔ یقیناً تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ میرے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، یعنی جن سے بھینس، وہ بھینسا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھینس بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ میرے سے ایک دوست نے مجھے پوچھا کہ اس نے مجھے بتایا کہ جی حدیث مبارکہ کے اندر بھینس کی قربانی کا ذکر نہیں ہے، اور میرا دوست کہتا ہے جی بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ، جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کے اندر عوام کو نہ ڈالا جائے، بلکہ عوام کو ایک جو امت کا تواتر کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے وہی مسائل بتائے جائیں، اور امت کو کہا جائے کہ ان کو فالو کریں، ان کے اوپر یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علماء اہل سنت کے پاس اس کی دلیلیں نہیں ہوتی، دلیلیں ہر چیز کی ہوتی ہیں، لیکن اختلافی مسائل کے اندر علماء جو ہوتے ہیں اہل سنت کے، وہ علماء عوام کو نہیں ڈالنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں جو اختلاف ہے علماء کا وہ علماء کے درمیان رہے، جو عوام ہے اس میں اس کو لے کے نہیں جانا چاہیے۔ تو برکیف انہوں نے یہ سوال کیا تو کہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ قربانی کیا ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مخصوص دنوں کے اندر مخصوص جانور کو ذبح کرنا، یعنی مخصوص دن جو قربانی کے لیے مختص ہیں، 3 دن ہر بندے کو پتہ ہے، اور مخصوص جانور، ہر جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل یہ بات یاد رکھ لیں، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ 3 عمل ہوں گے تو آپ کی قربانی ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ حدیث مبارکہ سنیں کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 4 جانوروں کی قربانی کرو، ان میں ایک اونٹ ہے، ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، اور ایک دمبا ہے۔ اس کے اندر بھینس کا ذکر نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسی ہی بات ہے۔ دیکھیں اس وقت عرب کے اندر بھینس کا تصور بھی نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عرب کے اندر بھینس کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ آج چلے دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اگر آج وہاں پر بھینسیں ہوتی بھی ہیں یا جاتی بھی ہیں یا ان لوگوں کو پتہ بھی ہے، تو آج یہ دنیا کے گلوبل ویلیج بننے کی وجہ سے آج تو ایسے ایسے کام بھی ہو گئے ہیں جو کبھی بھی بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ چیزیں بھی آج جو ہے سائنس نے کر دی ہیں۔ تو اس وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر بھینس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی جائز بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جو 4 جانور جن کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ بھئی ان کی قربانی جائز ہے، ان 4 جانور جو ہیں وہ پالتو بھی ہیں اور وہ چوپائے بھی ہیں، اور قربانی کے لیے جانوروں کا پالتو ہونا اور چوپایا ہونا بھی شرط ہے، یعنی ایک تو وہ چوپایا ہو، 4 ٹانگوں والا ہو، اور دوسرا پالتو ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ حلال بھی ہو۔ ویسے تو عموماً بہت سارے ایسے جانور ہیں جو پالتو ہوتے ہیں لیکن وہ حلال نہیں ہیں، حلال ہونا بھی شرط ہے۔ دیکھیں بھینس جو ہے یہ حلال بھی ہے، پالتو بھی ہے اور چوپایا بھی ہے، یعنی 4 ٹانگوں والی ہے، تو اس کی بھی قربانی اس طرح جائز ہے۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھیں ہم ہر بندے کی بات کو ایسے کیسے مان لے سکتے ہیں کہ ہم جو چیز ہمیں واضح طور پہ حدیث پاک کے اندر نہیں ملتی تو پھر ہم اس کو امت کا، تو اگر اجماع امت کو دیکھا جائے تو شروع سے بھینس کی قربانی کو سب جائز سمجھتے آ رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، یعنی 1 صدی، 1.5 صدی، 2 صدیاں پیچھے عرب کے اندر کچھ ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور اس کو مطلب اچھالا، تو آج پھر امت کے اندر وہ بعض لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ امت کا اجماع ہے اس چیز کے اوپر، اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر امت کا اجماع ہو جائے وہ چیز دلیل قطعی کی طرح ہوتی ہے، یعنی دلیل قطعی کے مترادف ہوتی ہے وہ چیز جس کے اوپر امت کا اجماع ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی، تو جس مسئلے کے اوپر امت کا اجماع ہو جائے وہ دلیل قطعی کی حیثیت رکھتا ہے، تو لہٰذا وہ بھینس کے اوپر شروع سے امت کا اجماع ہے اس کی قربانی کے اوپر، تو اس طرح بھی اگر دیکھا جائے تو بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور جو لوگ جائز نہیں سمجھتے، دیکھیں وہ اس کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، وہ اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اس کو خریدتے بھی ہیں، اس کو بیچتے بھی ہیں، لیکن قربانی کے جب دن آتے ہیں یا بات آتی ہے تو وہ اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے۔ چلے ان کا ایک اپنا نظریہ، ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ وہ کریں وہ نہ کریں، لیکن اپنا نظریہ یا اپنی ایک سوچ دوسرے کے اوپر نہیں ٹھونسنی چاہیے، وہ بندے کو اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اور آخر میں بھی یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں جس مسئلے کے اندر اختلاف ہو اس مسئلے کو بندے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب بھینس کی قربانی کے اندر اختلاف ہے یا بھینسا، اس کی قربانی کے اندر اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے، مطلب کچھ فرقے والے کے اندر کچھ لوگ ہیں یہ، تو جس مسئلے کے اندر اختلاف آ گیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں پاکستان کے اندر اگر ہم رہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر گائے بھی دستیاب ہیں، یہاں پر بکرے بھی دستیاب ہیں، ہمیں دمبے بھی وہاں پر مل جاتے ہیں پاکستان کے اندر، تو پھر ہمیں بجائے اس کے کہ ہم بھینس کی ہی قربانی کریں، کیوں نہ ہم گائے کی قربانی کر لیں، گائے کے اندر حصہ وغیرہ ڈال لیں، بکرے کی قربانی کرتے ہیں۔
تو اگر بندہ یہ کہے جی کہ وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو میں تو بھینس کی ہی کروں گا، یہ بندہ رٹ لگا لے تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا، یہ تو پھر قربانی نہ ہوئی نا، یہ تو یوں سمجھنے کہ ایک ہم نیا ایک کٹا کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قربانی جب دیکھیں آپ کے پاس دوسری چیزیں بھی موجود ہیں، تو جو حدیث مبارکہ کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے تو بندہ کیوں نہ ان کی قربانی کرے، تو وہ زیادہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ بندہ بھینس کے اوپر ہی رٹ لگا لے کہ میں نے بھینس کی قربانی کرنی ہے۔ تو یہ چند گزارش تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے، اہل سنت کے نزدیک یہ جو بھینس کی قربانی ہے بالکل جائز ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کبھی گلگت بلتستان کا ٹریول کیا ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں گلگت بلتستان کے اندر بھی ایک جانور پایا جاتا ہے جو مخصوص قسم کا ہوتا ہے، بڑے 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 بال اس کے جسم کے اوپر ہوتے ہیں، تو اس کو یاخ بولتے ہیں، تقریباً یاخ کہتے ہیں اس کو، تو وہاں کے لوگ اس کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بھئی یہ پالتو بھی ہے، چوپایا بھی ہے اور حلال بھی ہے، ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، حلال بھی ہے، گھر کے اندر پالتے بھی ہیں، اگرچہ وہ جنگلوں کے اندر بھی رہتے ہیں لیکن وہ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ گھروں کے اندر اس کو پالتے بھی ہیں، تو لوگ اس کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ صرف کہنا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کوئی نہیں جائز سمجھتا تو وہ نہ کرے، لیکن دوسروں کے اوپر یہ بات ٹھونسے کہ بھئی تم بھی اس کو ناجائز سمجھو اور تم بھی اس کی قربانی نہیں کرو، تو میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔